الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتاب اللہ الى یوم القیامہ والصلاة والسلام على آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین الراشدین المہدیین وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ پیر غیب ملتان کے غیور و جسور اور روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم پھر 25 مارچ 2025 کو قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل کے سلسلہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اسی عنوان پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ عارف صاحب نے مجھے اور ہمارے دوستوں کو ذرا تھکا دیا ہے، گھبرائیے نہیں، آپ جس اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے جاگ رہے ہیں، اللہ تو کبھی سوتے ہی نہیں،
اور ان کے بھیجے ہوئے مرسل ساری رات اپنی امت کے لیے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ باتیں صرف 3 ہیں، وقت نہیں ہے، کہ قرآن کی تاریخ کیا ہے، تدوین کیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیا پروف ہے کہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے بھیجا، بس اسی پر بات ہوگی۔ دوسرا، قرآن کی تاثیر کیا ہے، وہی ہے۔ نمبر 3، قرآن ہما قسم کے تغیر و تبدل سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ 23، آپ توجہ کریں گے، تعلیم یافتہ دوستوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 23 برس میں قرآن اترا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اللہ نے بھیجا، ضرورت کے مطابق بھیجا۔ کبھی مکہ میں بھیجا، کبھی مدینہ میں بھیجا، کبھی بدر میں بھیجا، کبھی حنین میں بھیجا، کبھی پہاڑ پر بھیجا، کبھی میدان میں بھیجا۔ وہ جہاں جہاں ضرورت محسوس کرتا تھا، اس خالق و مالک و رازق نے اس کے مطابق قرآن بھیجا۔ قرآن کے اترنے کا آغاز بھی رمضان شریف لیلۃ القدر میں ہوا، اور قرآن مجید کی تکمیل بھی رمضان المبارک لیلۃ القدر میں ہوئی۔ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں نہ روایتی آدمی ہوں، نہ روایتی گفتگو کرتا ہوں، جو کہوں گا اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ایک دم سارے کا سارا نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق آیا ہے۔ پھر تورات کو پیغمبر لینے گئے، زبور کو لینے گئے، داؤد اور مصاحف کو لینے گئے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ قرآن ہے، آپ کو سپیشل اس کو لینے کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں جہاں ضرورت ہوگا میں قرآن آپ کے پاس خود بھیج دوں گا۔ یہ فرق ہے۔ باقی پیغمبر لینے گئے، اللہ نے ان کو جہاں تھے، جہاں ضرورت تھی وہیں بھیج دیا۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک موڑ ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی سیدہ طیبہ طاہرہ مرشدہ مکننہ محدثہ مریم اسلام، تاریخ اسلام کے سب سے پہلی حافظہ مفسرہ سیدہ کے ہاں آرام کر رہے تھے تو قرآن وہیں اترا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن نبی پر ہی اترتا ہے، آخر الزمان پیغمبر پر اترتا ہے، سید المرسلین پر اترتا ہے، سید الآخرین پر اترتا ہے، حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اترتا ہے، مگر نبی کی نسبت اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ کی نسبت جس کے ساتھ جیسے ہو جائے قرآن پھر بھی وہی اترتا ہے۔
قرآن نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ترجمہ کروں گا، میں صرف شعر نہیں سناؤں گا، ترجمہ بھی کروں گا، ہاں کچھ نہ کچھ تو مجھے آتا ہی ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور یہ حدیث شریف میں ہے، عارف صاحب کی بات کی وضاحت کر دوں میں کہ اللہ فرما رہے ہیں جناب رسالت پناہ، جناب نبی کریم رؤوف الرحیم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صاحب الجود والکرم، جناب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں جائیں گے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جو قرآن پڑھاتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو ان دونوں کی خدمت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، میں نے مفہوم بیان کر دیا تو پتہ چلا جس طریقے سے قرآن اعلیٰ، قرآن عرفہ، جس سینے میں قرآن اترا وہ سینہ اعلیٰ، جس شہر میں قرآن اترا وہ مدینہ اعلیٰ، قرآن والا اعلیٰ، دنیا میں بھی اعلیٰ آخرت میں بھی اعلیٰ، قرآن کا مرتبہ سمجھنے والا بھی اعلیٰ، قرآن جس گھر میں آیا وہ گھر بھی اعلیٰ، قرآن جس شہر میں آیا وہ شہر بھی اعلیٰ، اور قرآن جس مصلی پر پڑھا گیا وہ مصلی بھی اعلیٰ۔ میرے نبی کے بعد صحابہ کرام سب سے اعلیٰ، میرے نبی کے بعد اہل بیت اعظام سب سے اعلیٰ، حضور کا شہر اعلیٰ، حضور کا تدبر اعلیٰ، حضور کی فراست اعلیٰ، حضور کی نفاست اعلیٰ، حضور کی جلالت اعلیٰ، حضور کی جمالیت اعلیٰ، حضور کے ملفوظات اعلیٰ، حضور کے ارشادات اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اعلیٰ، حضور کے ابناء اعلیٰ، حضور کے بنات اعلیٰ، حضور کے ازواج اعلیٰ، حضور بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ و اہل بیت بھی سب سے اعلیٰ۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھیل تو نہیں رہے بیٹا ہیں بھائی؟ ہم صرف سبحان اللہ نہیں کہتے، جس نے سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم تک سبحان اللہ پہنچا ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا قرآن میں موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اللہ کی طرف اور اس کے پیغمبر کی طرف رجوع کرو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ اور اللہ کے رسول جس کام کرنے کا حکم دیں کرو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ قرآن سچا ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب حقیقت ہے، قرآن کتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن لا شک کا کتاب ہے، قرآن جب سے اترا ہے
جہاں جہاں اترا ہے وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ قرآن اللہ کے حکم کے مطابق میرے پیغمبر نے لکھنے کا حکم دیا، وہ لکھنے والے بھی، ان کی بھی آخری آرام گاہیں آج تک موجود ہیں۔ 17 کاتبین قرآن تھے، بعد نے لکھا کہ 21 کاتبین قرآن تھے۔ اللہ قرآن بھیجتا، کلام اللہ کا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتا نا۔ آپ دیکھ لیجئے، عیسائی کو بلا لیجئے، یہودی کو بلا لیجئے، نصارہ کو بلا لیجئے، سکھ کو بلا لیجئے، ہندو مت کو بلا لیجئے، تمام کافروں کو بلا لیجئے اور ان سے کہیے اپنی کتاب پڑھو، ایک آپ کو حافظ نہیں ملے گا۔ گرجا گھر میں عیسائی چیلنج کرتے ہیں مگر ان کو اپنی کتاب کا ان کا حافظ نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی حافظ نہیں ہے، باقیوں کے پاس بھی حافظ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے سینوں میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ قیامت آ سکتی ہے مگر مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کفر کو کہ ایک اپنی کتاب کا حافظ دکھاؤ۔ ایک آپ کے پاس تو اللہ کی مہربانی سے اتنے حافظ ہیں کہ جگہ کم ہے اور حافظ زیادہ ہے۔ مسجدیں کم ہیں، حافظ زیادہ ہیں، مدرسوں میں حافظ زیادہ ہیں، گراسی پلاز میں سنا رہے ہیں قرآن، یہاں بیٹھکوں میں سنا رہے ہیں، چھتوں پر سنا رہے ہیں۔ مسلمانوں اور کیا مانگتے ہو کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے آپ پر کہ ساری دنیا کفر پریشان ہے مگر نہ کوئی قرآن کو تبدیل کر سکا ہے، نہ قرآن کو کسی مسلمان کے سینے میں محفوظ کرنے سے وہ روک سکا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، 11ویں والے پیر۔ میں تو ویسے ساروں کو مانتا ہوں، 11ویں 12ویں 13ویں پورا مہینہ مانتا ہوں، یہ تو بڑی کنجوسی ہے کہ مہینے میں ایک دن سب کو۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہم حضرت امیر معاویہ کو مانتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو مانتے ہیں تو حضرت علی کے امام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر و عثمان کو بھی مانتے ہیں۔ اور بھائی ہم تو سب کو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا قرآن انہی کے سینے میں آئے گا جن کے سینوں میں قرآن کے لکھنے والوں کی محبت ہے۔ اگر نہیں مانو گے تو قرآن کبھی نہیں آئے گا۔ رسالت پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے یار، میرے وفادار، میرے حبدار، میرے جانثار، آقا نے فرمایا او میری شادی کے باراتیوں، میرے دکھ کے ساتھیوں، میرے سکھ کے ساتھیوں، میرے بدر کے ساتھیوں، میرے سچے غلاموں، میرے عاشقان صادقان، جی قرآن مجھ تک یہ اس طرح پہنچائے، اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، یاد رکھنا کسی مغالطے میں نہ رہنا۔ اللہ نے میرے نبی پر قرآن اتارا ہے تو سب سے پہلے دنیا میں اللہ کے نبی نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے، سب سے پہلے۔ جب نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے تو نماز پڑھ کے دکھائیے نا، بات ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام قرآن لکھتے تھے،
حضرت ابو بکر صدیق بھی لکھتے تھے، حضرت فاروق اعظم بھی لکھتے تھے، حضرت عثمان غنی بھی لکھتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی لکھتے تھے، حضرت امیر معاویہ بھی لکھتے تھے، باقی صحابہ کرام بھی قرآن مجید لکھتے تھے، حکم اللہ کے نبی دیتے تھے۔ اس وقت موٹا گتا اس کے بارے میں ریکارڈ ہے کہ چائنا میں دریافت ہو چکا تھا، اس پر بھی قرآن لکھا گیا، درخت کے پتوں پر بھی قرآن لکھا گیا، چمڑے کی کھال پر بھی قرآن لکھا گیا، پتھر کی تختی بنا کر بھی قرآن لکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو قرآن لانے والا جبریل امین، اللہ کے نبی نے فرمایا، سنایا، پڑھایا، سب سے پہلے دنیا میں قرآن کا استاد محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے پہلے قرآن کے طالب علم صحاب رسول اللہ ہے۔ استاد، معلم اور یہ متعلم، استاد ایسا کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں، کتاب اللہ نے ایسی بھیجی کہ اس جیسی کتاب اور کوئی نہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کے پاس قرآن پڑھا ان جیسا بھی ان کے بعد اور کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، دل تو چاہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہوں ویسے تو ٹھیک ہوں، دشمن یہ نہ سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور سر جھکا جھکا کے طواف کر رہا تھا، انہوں نے کھتی میں ایک لگائی اور کہا گردن اٹھا کر طواف کر، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی گردن ٹوٹ چکی ہے۔ گھبراؤ نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، زندہ ہیں، اور جس انداز میں ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے آپ جانتے ہیں، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، جو کل کہتے تھے ہم سچ ہے آج بھی کہتے ہیں وہی سچ ہے۔ اور یہاں قرآن نے چیلنج کیا، یہ یاد رکھو یہودی مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، عیسائی حملے کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے تھے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے دیکھو نہ تمہارا یعنی اللہ کا گھر، مسجدیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ان میں دراڑیں ہیں، اور ہمارے گرجوں کو دیکھو یہ کتنی خوبصورت بنائے گئے ہیں، لہذا پتہ چلتا ہے ہمارا مذہب سچا ہے، تمہارا مذہب جھوٹا ہے۔ حضرت شیخ بھی قریب آ گئے، مسلمانوں نے ان سے درخواست کی کہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عیسائیوں تم نہیں جانتے، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل ہل جاتے ہیں، گویا دیواریں ہل جاتی ہیں، تم قرآن نہیں پڑھتے اس لیے تمہاری تعمیر ویسے کی ویسے ہے۔ قرآن نے کہا لو انزلنا علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی وجاہت ہے قرآن میں، اللہ کے احکامات ہے قرآن میں، اللہ کی ناراضگی کا ذکر بھی ہے قرآن میں، اللہ کی مہربانی کا ذکر بھی ہے قرآن میں۔ اور یاد رکھنا جتنے مرضی مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے آ جائیں، رافضی آ جائیں، خارجی آ جائیں، ناسبی آ جائیں، یہودی آ جائیں، عیسائی آ جائیں، سارے کے سارے ہندو آ جائیں، پھر بھی قرآن کا چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر یہ سارے یہودی اکٹھے ہو جائیں، یہودی کے ٹوڈی اکٹھے ہو جائیں، یہودیوں کو اشارے دینے والے اکٹھے ہو جائیں، یہودیوں کے وزیر اکٹھے ہو جائیں، مشیر اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے مل کر قرآن بنانا چاہیں تو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. اور قرآن نے یہ بھی کہا وَلَن تَفْعَلُوا. آپ عربی سے اگر واقف ہیں، ایک ہے لم، ایک ہے لن. وَلَن تَفْعَلُوا کا مطلب یہ ہے، مولانا بجلی گھر ہمارے بزرگ گزرے ہیں پشاور میں، وہ ترجمہ کیا کرتے تھے چاہے یہ الٹے ہی لٹک جائیں تب بھی قرآن نہیں بنا سکتے. سارے افغانستان کو تباہ کرنے کی جناب، اور اس کو تم اپنی کامیابی سمجھ کر اور کہتے ہو کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کیا کوئی وہاں اور قرآن بھی لا سکا ہے؟ جو چیلنج کرتے پھرتے ہیں، اگر کسی کے پاس ضرورت ہے تو قرآن کا چیلنج باقی ہے. قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ، باتیں نہ کرو. قرآن کے سینوں کے مقابلے میں قرآن والے سینے لاؤ، باتیں نہ کرو. اجی کوئی ضروری ہے؟ اچھا بھائی ناراض نہ ہونا، اگر ضروری نہیں ہے تو حضرت علی المرتضیٰ نے تراویح نہیں پڑھائی تھی؟ وہ ضروری نہیں ہے تو وہ حافظ نہیں تھے؟ انہوں نے نہیں پڑھائی؟ کیا بچوں والی باتیں کرتے پھرتے ہو؟ قرآن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے مسلمان کا. فرمایا گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. شاعر مشرق نے کہا اگر تم واقعی سچے مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو قرآن کے بغیر نہیں جی سکتے. دوسری جگہ فرمایا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. اوپر ڈنڈے لگ رہے ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں نا. یہ اجازت نہیں تھی سجدے کرنے کی. دور ہو جاؤ، بیماری آ گئی ہے، خبردار. جماعت کے ساتھ کوئی نماز نہ پڑھے. سب کچھ ڈرایا گیا، سچے مسلمانوں نے پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. ہمیں کوئی مار رہا ہے تب بھی قرآن کو نہیں چھوڑ رہے، ہماری خدمت نہیں کر رہے تب بھی قرآن کو نہیں چھوڑ رہے. یہ بالکل حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام کتابوں میں موجود ہے، القرآن والرمضان ہما یکفان فی یوم المیزان. قرآن اور رمضان ترازو میں بھی ہوں گے، وزن بھی ان کا زیادہ ہوگا، اور قیامت کے دن یہ شفاعت بھی کریں گے. رمضان بھی شفاعت کرے گا. اللہ یہ ملک تھا، یہ مہر تھا، یہ حافظ تھا، یہ قاری تھا، یہ مولوی تھا، مگر تھا تو مسلمان. لیکن آپ کے ڈر سے جو وقت آپ نے بتایا تھا اس میں اس نے روزہ رکھا، کوئی دیکھتا یا نہ دیکھتا، مگر آپ کے ڈر سے اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. آئے اللہ میں روزہ دار سفارش کرتا ہوں کہ اپنے بندے کو معاف کر دے. معافیاں یوں ملتی ہیں. رمضان شریف تو نیکیوں کا لوٹ سیل کا مہینہ ہے. آپ بس یوں سمجھو نفل کو ہاتھ لگاؤ اور فرضوں کا ثواب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک قرآن بھی شفاعت کرے گا. اللہ پاک فرمائیں گے او قرآن کے حافظ بتا تیرا ابا کہاں ہے. دوسری روایت میں مؤذن کے بارے میں بھی ہے،
جو قرآن کے حافظ کا باپ ہوگا اس کے سر پر سونے کا تاج سجایا جائے گا، دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے حافظ کا ابا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ فرمائیں گے قرآن کے حافظ کیا چاہتا ہے تو، کیا مانگتا ہے تو، وہ کہے گا اللہ میاں آپ سے جو کچھ مانگنا ہے آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ دے دیجئے نا۔ دنیا میں تو ہمارا یہ حال تھا کہ ہم قرآن سناتے تھے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم دنیا میں قرآن یاد کرتے تھے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کہ ابو کی خدمت کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے کہ ماں کی خدمت کریں، کوئی دے دیتا تو پہن لیتے، کوئی دے دیتا تو پھر کچھ گھر والوں کو دے دیتے۔ اللہ کیا کہیں گے، دنیا میں بھی میں نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی اور آج بھی نہیں کر سکا، اللہ کرم فرما میرے باپ کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمائیں گے اور کیا چاہیے؟ عرض کرے گا اللہ میری ماں مجھے روٹی پکا کر دیتی تھی، کھانا پکا کر دیتی تھی، کپڑے دھو کر دیتی تھی اور کہتی تھی جا بیٹا تو اللہ کا قرآن یاد کر، تو حافظ قرآن بن جا۔ اللہ میری ماں خدمت کرتی تھی، اس یا اللہ قرآن کے صدقے میری ماں کو بھی معاف فرما دے۔ پھر پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ کبھی کبھی میری ماں نہیں ہوتی تھی تو میری خالہ میری خدمت کرتی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، روٹی باندھ کے دیتی تھی اور کہتی تھی جا قرآن یاد کر، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ لوگ کہتے ہیں صرف باپ کو معافی ملے گی، لیکن حدیث بتاتی ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، قرآن کا حافظ، اللہ کی اجازت سے جس طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ معافیاں دیتا جائے گا۔ اور کیا مانگتے ہو بھئی؟ اللہ معافیاں دے رہا ہے تو اور مانگتے کیا ہو؟ صحابہ کرام نے یہ قرآن مجید لکھا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ویسے آپ کے پاس تو مضبوط ریکارڈ ہے گوگل کا، چیک کرو۔ سب سے پہلے قرآن مجید کس نے لکھا؟ پہلا جامع القرآن حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، وہ ناشر القرآن بھی ہیں، انہوں نے سرکاری طور پر کمیٹی بھی بنائی، حضرت زید بن ثابت اس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ سرکاری طور پر جب اس بات کا خطرہ ہو گیا کہ قرآن کا انداز تحریر مختلف ہوتا جا رہا ہے، قرآن کا انداز تلاوت مختلف ہوتا جا رہا ہے، ایک جگہ جمع کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا اور ایک ماسٹر پیس مسجد نبوی میں رکھا گیا، جس کو مغالطہ ہوتا وہ جا کر چیک کرتا اور وہ اپنی غلطی دور کرتا۔ وہ قرآن مجید چلتا چلاتا آپ کے روس میں سمرقند میں آیا، چلتا چلاتا فیلڈ مارشل صدر ایوب خان جب وہاں دورے پر گئے، انہوں نے وہ کمرہ دکھایا جس میں قرآن مجید چمڑے پر کھال پر لکھا ہوا تھا، مخصوص درجہ حرارت میں تھا۔ اس وقت کی ایک کاپی فیلڈ مارشل کو دی، فیلڈ مارشل نے آپ کے کراچی میں نیشنل میوزیم میں جو لائبریریاں ہیں اور پھر ایک بین الاقوامی طور پر قرآن مجید کی نمائش ہوئی، اس میں بھی وہ قرآن رکھا گیا اور اس قرآن کا تجزیہ کیا گیا، جائزہ لیا گیا، تو اس بات پر اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جو قرآن یہی ہے وہ آج سے 1600 اور اس سے کم زیادہ جو اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا وہی کا وہی موجود ہے۔ ہمارا موقف ہے قرآن مجید صحابہ نے لکھا ہے، صحابہ کی عزت بھی محفوظ ہے، قرآن کی عزت بھی محفوظ ہے۔ اور سنو، نہ کوئی قرآن کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ قرآن کے لکھنے والوں کی امامت و خلافت کو تبدیل کر سکتا ہے۔
ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ مجھ سے تو زیادہ آپ کی جنرل نالج ہے، میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں دلائل اتنے رکھ دیے جائیں کہ جدید سے جدید پڑھا لکھا آدمی یہ رکھے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ روزنامہ جنگ لاہور اور کراچی، اس نے متعدد مرتبہ 18 ذوالحجہ کو ایک خصوصی ایڈیشن شائع کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں۔ صفحہ اول پر انہوں نے ایک عکس ہے، پتہ ہے آپ کو وہ عکس، وہ تصویر کس چیز کی تھی؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، صرف یہی آیت سامنے رکھو، دنیا کا کوئی کافر آپ کو صحابہ کی محبت سے دور نہیں کر سکتا۔ نہیں تو میرے سامنے آؤ، میرے سامنے ترجمہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مبارک خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر گرا، وہ نسخہ ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے، وہاں سے انہوں نے کاپی لے کر شائع کیا۔ میں تو سیدھی بات جانتا ہوں، دنیا بھر کے لیبارٹریوں کو دیکھ لیجئے اور اس نسخے کو ڈال دیجئے، یہ چیک کیجئے کہ یہ خون انسان کا ہے یا نہیں ہے، چیلنج ہے۔ جب خون انسان کا ہے، اگلی بات یہ ہے کہ یہ خون حضرت عثمان غنی کا ہے یا نہیں ہے۔ تم آج اپنے ٹیسٹ لیے پھرتے ہو، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ میرا موقف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون کا قطرہ جو قرآن پر گرا ہے، تم قرآن کو کیا مٹاؤ گے؟ تم تو حضرت عثمان کے خون کو بھی قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ آج اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر صحیح جو بات میں نے کی ہے پھر سنیے، شروع سے لے کر آج تک قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہ کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ نمبر 2، تورات، زبور، انجیل میں رد و بدل تبدیلی ہوئی ہے۔ قرآن میں آپ پوری دنیا میں مکہ مدینہ میں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اب یہاں عارف صاحب کے صاحبزادہ قرآن سورہ یاسین پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے، جو وہاں آیت ہے پڑھی جا رہی ہے وہ یہیں پڑھی جا رہی ہے، ذرہ برابر میں فرق نہیں ہے۔ قرآن نہ تبدیل کوئی کر سکا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کسی میں جرت ہے، نہ قرآن کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ قرآن کے لکھنے والوں کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ قرآن جس پر اترا ہے اس کی جگہ کوئی اور نبی لا سکتا ہے۔ ہر چیز محفوظ ہے، دلوں کو محفوظ کیجئے، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ، جس ہمارے مسلمان بھائی نے
یہ مسجد کی جگہ دی ہے، مدرسے کی جگہ دی ہے، یا اللہ ان کی خلوص نیت کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ دین کا مرکز بنانے کے لیے جگہ دی ہے، جو مرکز بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے لیے، یعنی جس نے جگہ دی ہے، جو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جو تعاون کر رہے ہیں، سب کو اعلیٰ علیین جنت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ روز محشر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضرات صحابہ کرام و حضرات اہل بیت اعظام اور سچے اولیاء اللہ۔ یا اللہ جو اس دن شفاعت تیری اجازت سے ہوگی، ہمیں بھی یہ شفاعت نصیب فرما، ہمیں خطاؤں سے بچا، لغزشوں سے بچا، برائیوں سے بچا، سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ والدین جنہوں نے لوگوں کو دین کے راستے پر لگایا ہے، ہمارے والدین نے جو ہمیں اس راستے پر لگایا ہے، ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم غلط راستے پر تھے، تیری مہربانی سے صحیح راستے پر چل پڑے ہیں، صراط مستقیم پر ہمیشہ ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو برائی سے بچا، فحاشی سے بچا، عریانی سے بچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سے وہ کام کرا جس سے تو بھی خوش ہو، تیرا محبوب بھی خوش ہو۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کبھی نہ کرا جس سے تو بھی ناراض ہو، تیرا لاڈلا محبوب بھی ناراض ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم